حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. ایک مرتبہ ان کے دور میں ایک خوبصورت لڑکی حالات کی ماری رقاصہ بن گئی. ناچتے ناچتے اس نے ناچنے میں اتنی مہارت حاصل کر لی کہ وہ وقت کی بہت بڑی رقاصہ کی حیثیت سے جانی اور پہچانی جانے لگی. ایک دن مصر کے کچھ لوگ جو سنجیدہ تھے وہ آئے اور آ کر کہتے ہیں ذوالنون تم جیسا ولی جس شہر میں رہتا ہو وہاں اگر رقص و سرور کی ناچ گانے کی محفل میں نوجوانوں کی اکثریت پہنچے افسوس ہے. حضرت ذوالنون نے کہا ہوا کیا؟ کہا ایک رقاصہ اتنا عمدہ پیمانے پر اتنے فن کے ساتھ ناچتی اور گاتی ہے کہ قوم کے جوان تیزی کے ساتھ ادھر بڑھ رہے ہیں. ایک کام کرو کہ اس رقاصہ کو تم شہر بدر کر دو. تم یہ کام کرو گے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. ہم کرنے جائیں گے تو 17 سوال کھڑے ہوں گے. ذوالنون مصری نے کہا لوگو تم نے شکایت کرنی تھی کر دیا. ایک کام کرو اب تم چلے جاؤ. میں اس رقاصہ کو شہر بدر نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے اس کو اپنے شہر سے نکالا وہ دوسرے شہر میں جا کر کے گناہ اور برائیاں کرے گی. میں اس کو سنوارنے کی کوشش کروں گا. ذوالنون مصری نے کہا میں سنواروں گا. نماز پڑھ کر ذوالنون مصری مصلی کاندھے پہ ڈال کر اس رقاصہ کے گھر پہنچے ہیں. آج کوئی نہیں آئے گا اس محفل میں, آج آپ ہمارے لیے خاص ہے. لیکن گفتگو کا لہجہ یوں تھا بیٹی آج رات تم میرے ساتھ گزارے گی. اس نے لفظ بیٹی سنا ہے ذوالنون مصری سے, اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہے. کوئی کسی رقاصہ کو بھی بیٹی کہہ کے یاد کرتا ہے. ذوالنون مصری نے جواب دیا تھا شادی سے پہلے اسلام صرف 3 رنگ میں کسی عورت کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے. عمر میں بڑی ہے تو وہ مثل ماں ہے, برابر کی عمر کی ہے مثل بہن ہے, عمر سے چھوٹی ہے وہ بیٹی کی طرح ہے. تو میری بیٹی. آپ نے کہا آج تک تو کسی نے مجھے بیٹی نہیں کہا. جو آتا ہے وہ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے گوشت کے لوٹڑے کو بھوکا دیکھتا ہے. کہا بیٹی میں وہ نہیں ہوں. تو سوچ رہی تھی میں تیرا ناچ دیکھوں گا, نہیں آج تو میرے ساتھ نماز پڑھے گی. بابا مجھے تو نماز پڑھنا آتا ہی نہیں. اس سے پتا چلا کہ بڑے بڑے مجرموں کو نماز کے ذریعے سدھارا گیا ہے. اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اگر گناہ سے بچنا ہے تو نماز کی پابندی کریں, نماز کی پابند بنو, اللہ تم پہ کرم کرے گا. رشتے نہیں آتے نماز پڑھو, گڑ گڑاؤ اپنے اللہ سے. خدا کی قسم ارے اس کے یہاں کمی کیا ہے؟ وہ ایسا کریم ہے کہ فرعون کی بیوی کو جنت میں مصطفیٰ کی بیوی بنا دے گا. وہ کیسا کریم ہے. اللہ نے کسی کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا. گڑ گڑاؤ, گڑ گڑانا سیکھو. اگر بغیر روئے ماں بچے کو دودھ نہیں پلاتی, بغیر روئے اللہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے گا؟ کھیلتے ہوئے بچے کو ماں گود میں نہیں لیتی, روتے ہوئے بچے کو ماں گود میں لیتی ہے. سنو جب تک کھیلتی رہو گی اللہ کی رحمت کی مستحق نہیں ہو جاؤ گی. جب رو گی اللہ کے لیے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آگوش میں جگہ عطا فرمائے گا. میرے رب کی شان ہے, روتے بچے کو ماں بھی بنا دیتی ہے, کھیلتے بچے کی طرف توجہ نہیں کرتی. اس لیے رب کی رحمت کو متوجہ کرنا اپنی طرف. رو گڑ گڑاؤ, میرا اللہ وہ ہے اگر چاہے تو زمین کے اندر سے تمہارے رشتے پیدا کر دے, آسمانوں کو پھاڑ کر تمہارے رشتے اتار دے. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہے پہ قادر ہے. اللہ تمہاری غربت کو راحتوں میں بدل دے گا. اس کے لیے رونا تو سیکھو. وہ آنکھ مانگ لو جو اللہ کے لیے روئے, وہ دل مانگ لو جو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے تڑپتا رہے, بے چین و بے قرار رہے. میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. ذوالنون نے کہا بیٹی
تجھے نماز، میں تو نماز نہیں جانتی بابا، کیونکہ میں ایک مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، میرا باپ مر گیا، چھوٹی تھی، کسی نے سہارا نہیں دیا، میری بیوہ ماں نے نچڑیوں کے ساتھ کر دیا، اس لیے میں نہیں جانتی نماز پڑھنا۔ کہ ٹھیک کوئی بات نہیں، میرے پیچھے کھڑے رہے بیٹی، جیسا میں کرتا ہوں ویسا کر۔ کھڑی ہو گئی پیچھے، المختصر یہ اختصار کر رہا ہوں، پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ذوالنون مصری نے تحریمہ کہی، تلاوت کرنی شروع کی۔ ذوالنون کے دل سے نکلنے والی آواز قرآن کی تلاوت کی، اس کے دل میں اترتی رہی اور آنکھ آنسو بہاتی رہی، حتیٰ کہ اس کی ہچکیاں بن گئی جو ذوالنون نماز میں سن رہے تھے۔ رکوع کیا اور جب سر سجدے میں رکھا، ذوالنون مصری کی زبان سبحان ربی الاعلیٰ کہتی تھی، لیکن ان کا دل کہتا تھا اللہ، میرے اللہ، یہاں تک لانا میرا کام تھا، اس کے آگے میری حیثیت نہیں ہے، جو کام میں نے کرنا تھا کر دیا، اللہ اس کے آگے سنبھالنا تیرے کرم پر ہے، مولا اگر اس کے آگے تیری رحمت نے سہارا نہیں دیا ذوالنون ناکام ہو جائے گا، بس یہ کہنا تھا دل سے۔ سجدے سے سر اٹھایا، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، نہ وہ آواز تھی، نہ وہ آہٹیں تھی، نہ وہ انداز تھا، نماز مکمل کیا، سلام پھیرا، لڑکی غائب تھی، خود کا مکان چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کسی کو لذت آشنائی تو مل جائے، جب یار کا پتہ ملتا ہے گھر بھی اچھا نہیں لگتا، جب یار کا پتہ ملتا ہے دولت کے انبار سے بھی نفرت ہوتی ہے، جب یار کا پتہ ملتا ہے اپنے بھی بیگانے بیگانے سے لگتے ہیں، لوگ سب کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، لیکن جسے یار مل جاتا ہے سب اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اسے یاری تو ملے، اسے یاری مل گئی تھی، اپنا خود کا مکان، اپنا خود کا قیمتی ساز و سامان، اپنی دولت، اپنے لباس سب چھوڑ کر غائب تھی۔ ذوالنون ڈھونڈتے رہے نہ پا سکے، ایک رات برسوں کے بعد عبادت کرتے کرتے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھ لگی تو آواز آئی، ذوالنون، او ذوالنون، آج یار کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میری رضا چاہتا ہے تو جا اس کے جنازے میں شریک ہو جا۔ ذوالنون نے پوچھا کس یار کا انتقال ہوا، ذرا پتا تو بتا۔ وہ کہا کہ فلاں غار میں اس کا جسد خاکی موجود ہے۔ اٹھے تو فجر کا وقت تھا، نماز پڑھی، غار کی طرف چلے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا سبز اور سفید پرندوں کی شکل میں فرشتے وہاں منڈلا رہے تھے۔ جب لاشے کو دیکھا عجیب نور چھن چھن کے نکلتا تھا، جب چہرے سے کپڑا ہٹایا پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ اگر میں نہیں بھول رہا ہوں، میرا قوت حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے، یہ تو وہی لڑکی ہے جس کو میں نے ایک سجدہ کرایا تھا اور یہ غائب ہو گئی تھی۔ ندائی ہاں وہی ہے۔ کہا کہ غسل تو دینا ہوگا، کفن تو پہنانا ہوگا، اسے تو غسل عورتیں دے گی، کفن عورتیں پہنائے گی، جنازے کی نماز کے لیے کچھ لوگ تو چاہیے، شہر جاتے ہیں لاتے ہیں، گئے عورتیں لائے مریداؤں کو، اور پھر اس کے بعد مردوں کو لائے کہ عورتیں غسل دے کر کفن پہنائے اور مرد پیچھے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ لے۔ جب آئے کفن لے کر، نہ وہاں وہ جنازہ تھا، نہ میت تھی، نہ کچھ اور تھا، ایک رکا پڑا تھا۔ ذوالنون جو ہمارے ہو جاتے ہیں پھر ہم انہیں کسی کے کفن دفن کا محتاج بھی نہیں رکھتے، وہ انتظام بھی ہم خود ہی کر لیا کرتے ہیں۔ آنکھ میں آنسو تھے، مولا یہ مرتبہ ملا کیسے؟ کہا بس اس نے گناہوں سے توبہ کر کے چند آنسو بہا لیے تھے، ہم نے اسے اپنا مقام، اپنی ولایت عطا کر دی، دوستی عطا کر دی، اور وہ مرتبہ پا لیا اس نے اس دن کے بعد سے کہ ذوالنون مقام رضا پہ پہنچ گئی تھی۔ ذوالنون آنکھ سے آنسو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں، ہائے ہم نے جسے توبہ کروایا وہ ہم سے 4 قدم آگے چلی گئی۔ یہ اللہ کی عنایت ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، خدا کی عنایتیں، وہ جسے چاہے مرتبے عطا کر دے۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اگر آج آپ کی آنکھ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو نکل جائے اور
پھر تم زندگی بدل دو. ممکن ہے اہل منبر وہاں نہ پہنچ سکے جہاں تم پہنچو گی. اس کے یہاں ناپ تول نہیں ہے, اس کے یہاں تو دل کی رقتیں دیکھی جاتی ہے, آنسوؤں کی سوگات دیکھی جاتی ہے. ایک عورت ایک سجدے میں جب اتنے مرتبے پا سکتی ہے کہ ذوالنون کے لیے قابل رشک بن جاتی ہے, توبہ وہ منزل پر پہنچا دیتی ہے. امید ہے تم بھی توبہ کر لو گی. کیا کیا ہے یہ آپ جانتی ہے, ہم نے کیا کیا ہم جانتے ہیں. بس آپ اور ہم برابر ہے گناہ میں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت کسی الگ مخلوق بن کر آئے, نہیں, آپ بھی توبہ کر لیں, ہم بھی کر لیں کہ